اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بی بول کے ناظرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، آج 10 رمضان المبارک یوم وفات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، اور اسی سلسلے میں جی بی بول نیوز کی جانب سے ایک پروگرام جو ہے آن لائن رکھا گیا ہے، جس میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک خواہر موجود ہیں جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر جو ہے گفتگو کریں گی۔ تو ہم خواہر کلثوم الیاس شگری کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کلثوم الیا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اور پروگرام لیٹ ہونے کی وجہ سے اس پر معذرت چاہتے ہیں، ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے پروگرام لیٹ ہو گیا۔ دوسرا، ہم بلا وقفہ جو ہے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ خواہر کلثوم الیاس شگری جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اس پلیٹ فارم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے اوپر جو پروگرام رکھے گئے ہیں۔ آج اس کی جو 10 رمضان المبارک کو وفات حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ مجھے افسوس کئی جگہوں پر ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ولادت اور وفات کب ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ وہ خاتون ہے جو جنت میں عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو تربیت دینے والی وہ ماں ہے، وہ خاتون جس نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانی دیے گئے ہیں۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ یعنی اسلام میں کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہے کہ جس طرح حضرت خدیجہ نے اسلام پر قربانی دیا، جس طرح حضرت خدیجہ نے اسلام کو فائدہ پہنچایا، ایسا کوئی بھی عورت اسلام میں نہیں ہے۔ وہ خاتون اول، وہ ملکۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات اور ولادت کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتے۔ اس سے بڑی ظلم اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں کہتی ہوں کہ سب سے بڑی ظلم ہے یہ حضرت خدیجہ کے اوپر۔ بہت یعنی حضرت خدیجہ کو آپ جس دور میں بھی مطلب اس کا اسٹڈی کیا جائے، ہر ایک دور کے لیے، ہر ایک خاتون کے لیے ایک مثال چھوڑتے ہوئے گئی ہے۔ آپ اس دور حاضر میں اگر حضرت خدیجہ کو کمپیئر کرتے ہوئے لے کے آئے تو اس دور میں جتنا ایک خاتون کو مشکلات ہے، یعنی میں موسٹلی اگر حضرت خدیجہ کی لائف کے اوپر اگر اسٹڈی کرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ حضرت خدیجہ کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں، حضرت خدیجہ کو جو لوگوں نے تنگ کیے گئے ہیں، اور حضرت خدیجہ نے جس طرح بہت ہی خوبصورت انداز سے ہر ایک چیز کو نبھایا ہے، یعنی ایز اے بیوی ہو، ایز اے ماں ہو، کتنی خوبصورت انداز سے ایز اے بیٹی ہو، کتنی خوبصورت انداز سے اس نے ہر ایک چیز کو سنبھالا ہے، آگے بڑھے ہے۔ وہ آج کی جو ایک خاتون ہے اس پر جو آنے والے مشکلات ہے، آگے بڑھنے کے لیے جو کچھ چیزیں مشکلات ان کے اوپر آتی ہے، ان سے سیم بہت ساری چیزیں ملتے ہیں۔
جس طرح ایک خاتون اس دور میں اگر آگے بڑھنا چاہے، آگے کام کرنا چاہے، تو اس کے لیے کچھ مشکلات آتے ہیں، کچھ مالی مشکلات آ جاتی ہے، کچھ پیرنٹس کی پرمیشنز کا مشکلات آتے ہیں، تو کچھ ہمارے سوسائٹی کی دباؤ ہوتی ہے۔ اس دور میں اگر حضرت خدیجہ کی زندگی کے اوپر ہم روشنی ڈالیں تو اس وقت بھی اس کی پیرنٹس کا کچھ دباؤ تھے، سوسائٹی کی دباؤ کے بارے میں اگر آپ دیکھا جائے تو وہ یعنی ملکۃ العرب کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں مکے میں تمام جو تاجر تھے، تمام بزنس مین تھے، سب سے زیادہ بہترین انداز سے بزنس چلانے والے وہ وومن تھی، ایک بزنس وومن تھی وہ خاتون۔ اس خاتون کو پیغمبر خدا سے شادی ہونے کے بعد کیا کیا مصیبتیں نہیں آئیں، لوگ ان کے در تک پہنچے، بائیکاٹ کیے گئے، یعنی اتنی تنہائی میں حضرت خدیجہ نے زندگی گزاری کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پیدا ہونے سے پہلے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے پیٹ میں باتیں کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک ایسی مطلب تنہائی میں ہو چکے تھے، لوگوں نے بائیکاٹ کر چکے تھے۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھا جائے تو اس دور اور اس دور میں ہم کمپیئر کیا جائے تو حضرت خدیجہ کے اوپر کیا کیا مصیبتیں نہیں آئے۔ ہمیں لگتا ہوگا، ہم سوچتے ہوں گے کہ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جن کی وجہ سے ہمارے لیے مشکلات ہے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، ہمارے لیے بہت ساری پریشانیاں ہیں، تو وہ میں ضرور اس خاتون کو یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ حضرت خدیجہ کی جو زندگی ہے، زندگی کو آپ مطالعہ کریں، کس طرح اس نے اپنے بزنس کو سنبھالا، کس طرح وہ اپنے لائف میں آگے بڑھے، ایز اے بیوی کس طرح اس نے ایک رول پلے کیا، ایز اے ماں کس طرح اس نے ایک رول پلے کیا، یعنی کس طرح ایک سوسائٹی کو سنبھالا، جب اسلام پر آنچ آئے، جب اسلام پر مصیبت نہیں آئے تو کس طرح پیغمبر خدا کا سپورٹ کیا، یعنی ایز اے بیوی کس طرح پیغمبر خدا کا اس نے سپورٹ کیا، معاشرے کی وہ جو دباؤ ہے، معاشرے کی وہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو کس طرح سے سہا، کس طرح سے حضرت خدیجہ آگے بڑھے۔ معاشرتی دباؤ اس حد تک تھے حضرت خدیجہ کے اوپر، اس حد تک تھے جاتے ہیں کہ پیغمبر لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد حضرت خدیجہ لوگ آتے تھے، عورتیں آ کے حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری شوہر کو زد کوب کیا گیا ہے، تمہارے شوہر کو زد کوب کیا گیا ہے، لعان کیے گئے، یعنی حضرت خدیجہ چلے گئے اور پیغمبر خدا کو کہہ گیا ہے۔ ایک چٹان تھی، اس چٹان کے اوپر چڑھی، یعنی ایک کس طرح خوبصورت انداز سے ایک رول پلے کیا ہے۔ ایک چٹان پہ چڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے قریش کے لوگ، تمہاری حیا کہاں گئے، یعنی میں اگر یہاں پہ تھوڑا ڈیفائن کروں تو یہ وہ زمانہ ہے، اس زمانے کی میں بات کر رہی ہوں کہ وہاں پر ایک اونٹ کے لیے، ایک سرخ اونٹ کی مطلب اس زمانے میں بہت زیادہ قیمت ہوا کرتے تھے، ایک سرخ اونٹ کے لیے 100 عورتیں قربان کرتے تھے، یعنی عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، عورتوں کو اس حد تک کوئی مقام و منزلت تھا ہی نہیں کہ یعنی ایک سرخ اونٹ کے لیے 100 عورتوں کو قربان کیے کرتے تھے، یعنی عورتوں کو سننا تو چھوڑ دو، عورتوں کو ایک اہمیت دینا، ایک مقام دینا تو چھوڑ دو، وہ تو اسلام کے بعد پیغمبر خدا کی بدولت ہے آج، اور مجھے پیغمبر خدا کی بدولت سے آج ہمیں ایک بہترین مقام ملا ہے۔ تو اس زمانے میں حضرت خدیجہ نے پیغمبر خدا کا ڈیفینڈ کیا، اس چٹان پہ لکھی تمہاری حیا کہاں چلے گئے ہیں، وہی در ہے نا، اس در پر تم لوگ قطار کی صورت میں کھڑے ہو جاتے تھے اور مجھ سے قرض مانگتے تھے، آج میرے در تک پہنچے، آج میرے در تک پہنچے، جس در سے تم لوگ قرض لے کے جاتے تھے مجھ سے، یعنی سوسائٹی نے ایک بہترین کام کرنے کی وجہ سے ایک طرف سے دیکھا جائے تو پیغمبر خدا سے شادی کے بعد لوگوں نے اس حد تک حضرت خدیجہ سے بائیکاٹ کیا گیا، بلکہ تنگ کرنے کی تو باتیں، تنگ کیا گیا کہ پیغمبر خدا کو زد کوب کیا گیا، لہو لعان کیے گئے، اور آ کے حضرت خدیجہ کو اطلاع دیے جاتے تھے، یعنی وہ خاتون جس کو ملکۃ العرب کہا جاتے تھے، لوگ حضرت خدیجہ کی
مطلب انتظار میں رہتے تھے کہ کب ہمیں قرض دیں گے. اس خاتون یعنی اس خاتون کو اس حد تک تنگ کیا گیا سوسائٹی کی وجہ سے. آج کے معاشرے میں بھی ہم دیکھا جائے تو آپ آگے بڑھے کچھ کام کرنے کے لیے, اسلام کی خاطر آپ آگے بڑھے, آپ کوشش کریں کہ ہمارے جو رسم و رواج ہے جس طرح چل رہی ہے اس کے خلاف آپ ایک لفظ بول کے دکھائیں. ہمارے سوسائٹی میں کچھ کلچرز چل رہی ہے کہ نیو موسٹلی جو ہماری شادیوں میں دیکھا جائے انڈین کلچر کو جس طرح ایڈاپٹ کر رہی ہے, آپ اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں تو آپ کو بھی ہر طرح سے گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر طرح سے گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے. کبھی کوئی اور انداز سے پریشر دیتے ہیں تو کبھی کوئی اور چیز سے پریشر دیتے تو کبھی کچھ اور انداز سے آپ کو پریشر دیے جاتے ہیں. تو ہمارے لیے حضرت خدیجہ ایک بہترین مثال ہے, ایک بہترین اسوہ حسنہ ہے کہ جس نے ہمارے لیے ایک مثال دیا ہے کہ اگر آپ راہ خدا میں ہو, اگر آپ راہ حق میں ہو, آپ حق کام کر رہے ہو تو پھر خدا آپ کا ساتھ دیتے. یہ ہمارے لیے ایک بہترین اور بہت ہی ایک خوبصورت مثال ہے حضرت خدیجہ کے بارے میں, کیونکہ حضرت جی بالکل, خدیجہ نے اپنی جی بالکل, بہت بہترین انداز میں آپ نے جو ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں. لیکن ایک سوال یہاں پر آج کے نوجوانوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ حضرت خدیجہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک مالدار خاتون تھی جن کے پاس تجارت کے حوالے سے بہت بڑا کام تھا ان کا, اور رسول اللہ کے ساتھ ان کی شادی کی کیا وجوہات بنی, کس طرح سے یہ شادی طے پائی, یہ ذرا ناظرین کو بتا دیجیے. حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک ایسی نیک اور باکردار خاتون تھی جسے یعنی اس زمانے میں طاہرہ کا لقب ملا تھا. وہاں کے لوگوں نے دیے تھے طاہرہ یعنی پاکیزہ, پاک دامن عورت کا لقب دیے گئے تھے. بہت سارے رشتے آئے حضرت خدیجہ کے لیے, لیکن حضرت خدیجہ ہمیشہ سے ایک نیک مرد کی تلاش میں تھے, کیونکہ حضرت خدیجہ نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی ہے. اس نے اپنی لائف میں کبھی بت پرستی نہیں کی ہے. یہ تھے کہ ورقہ بن نوفل جو اس کا کزن ہے وہ ایک مذہبی اسکالر تھا. اس وقت حالانکہ اسلام نہیں تھے, پھر بھی وہ اس جو کزن ہے جو مذہبی اسکالر ہے اس کے پاس جا کے دینی احکامات سیکھتے تھے. وہ جس دین پر ہے اس دینی احکامات سیکھتے تھے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. ہمیشہ سے یعنی اس زمانے میں سود عام تھے, اس زمانے میں بہت ساری چیزیں عام تھے, تجارت میں بدنیتی ہر ایک چیز سے, لیکن پھر بھی بہت ہی خوبصورت انداز سے, بہت ہی بہترین انداز سے اپنے تجارت کو بھی چلاتے تھے, اپنے ایمان کی بھی بقا کرتے. یعنی سمجھ جائے اس زمانے میں وہی عورتوں نے حضرت خدیجہ کو جو نام دیا تھا طاہرہ کا لقب دیا تھا. بے شک اس کے پاس مال تھے, دولت تھے, سب کچھ تھے, لیکن حضرت خدیجہ جانتے تھے کہ ایک نیک اور باکردار اور ایماندار جو مرد ہے وہ وہی اس کی زندگی کے لیے سٹیبل تھے. جو بھی رشتے آ رہے تھے حضرت خدیجہ نے ان رشتوں سے منع کیا کرتے تھے. پیغمبر خدا کے پاس بے شک ظاہری طور پر دیکھا جائے تو مال و دولت میں حضرت خدیجہ کافی امیر تھے, لیکن حضرت خدیجہ پیغمبر خدا کی نیک سیرت سے متاثر ہو گئے, ایمانداری اور دیانتداری سے متاثر ہو گئے, دیانتداری اور ایمانداری سے متاثر ہو کر خود نے رشتہ بھیجا پیغمبر خدا کے لیے. میں ہر ایک چیز میں یہ کہتی ہوں, اگر سیرت فضیلت اگر تاریخ اگر ہم بیان کرتے جائے تو یہ ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں, اور نہ ہی میں ان چیزوں کا حق ادا کر سکتی ہوں, لیکن ہر ایک چیز میں ہمارے لیے ایک بہت ہی خوبصورت مثال اور اسوہ اور ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑتے ہوئے گئی ہے. ایک نیک مرد جو ہے آپ کی زندگی کو ایک بہتر انداز سے یعنی آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر انداز سے لے کے جا سکتے, لیکن مال و دولت یہ جو چیزیں ہیں نا وہ آنے جانے والے چیزیں ہیں, آنے جانے والی چیزیں. مال آج آپ کے پاس ہے تو کل نہیں ہے, کل آپ کے پاس ہے تو آج نہیں, لیکن جو نیک مرد ہوتی ہے, دیانتدار اور امانتدار اور ایک مرد ہوتے ہیں, وہ آپ کی زندگی کو ایک بہترین انداز سے آگے لے کے جا سکتی ہے. تو حضرت خدیجہ نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغمبر خدا کا انتخاب کیا.
بالکل بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی رسول اللہ سے شادی کرنے کی اصل وجہ جو ہے رسول اللہ کا جو نیک ہونا اور ایمان جو ہے رسول ہونا اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کی خاطر جو ہے نا حضرت خدیجہ نے اپنی ساری مال و دولت ہونے کے باوجود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی. دوسرا ایک پہلو ہم آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو خواتین کا معاشرے میں کردار بہت ضروری ہے. جیسے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہر دور میں خواتین کا کردار رہا ہے. اس دور میں بھی خواتین کا کردار نہایت ضروری ہے. تو گلگت بلتستان میں بھی حالیہ کچھ مسائل ہوئے, علماء اکرام کی گرفتاری ہوئی, اس میں خواتین کا بڑا ایک کردار رہا. خصوصاً شگر کے اندر خواتین جو ہے احتجاج کرنے نکلی, جس کے وجہ سے حکومت پر بڑا پریشر پڑا. سوشل میڈیا پر جو ہے اس کمپین کو زیادہ سے زیادہ لوگوں نے پھیلا دیا, تو ایک طاقت بن گئی ہے عوامی. تو کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کو کس حد تک جو ہے آج کے دور کے مسائل میں انوالو ہونا چاہیے؟ خواتین کو اگر میں اپنی کچھ رائے وغیرہ پیش کروں تو خواتین کو ہر دور میں نکلنا چاہیے. آج کے دور, کل کے دور کی بات میں نہیں کرتی, ہر دور میں نکلنا چاہیے, کیونکہ خواتین ہی ایک ایسی طاقت ہے جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خواتین ہی وہ ہستی ہے جو ایک مجاہد مرد کی تربیت دیتے ہیں. خواتین ہی ایک ایسی ہستی ہے جو ایک پاک اور نیک اولاد پیدا کر سکتے ہیں. ایک آپ کا جو سوسائٹی ہے وہ آپ کی ایک عورت ہی ایک سوسائٹی کو چینج کر سکتے ہیں. ایک عورت کی بہترین تربیت اولاد والا جو شخص ہے, تربیت اولاد دینے والے وہ جو اولاد ہے, وہی اولاد جو ہے کل کو معاشرے میں جا کر ایک بہت خوبصورت انداز سے ایک رول پلے کرتی ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک بیان میں کوٹ کرتے جاؤں, میں ہمیشہ سے اسٹڈی کرتی ہوں آمنہ بنت الہدیٰ کے, شہید آمنہ بنت الہدیٰ کی کتابوں کو میں بہت متاثر ہوں ان سے. تو میں جب مطالعہ کر رہی تھی وہاں پہ ایک بہت خوبصورت جملہ ہے, کہتے ہیں کہ جب آپ کو امور خانداری میں بہت بہترین انداز سے نبھا سکتے ہیں, امور خانداری کو بہت بہترین انداز سے آپ نبھا سکتے ہیں, تو پھر امور دین دھاری کو بھی سنبھالنا ضروری ہے. یعنی اگر آپ امور خانداری کو بہت بہترین انداز سے سنبھالنے کے بعد آپ میں یہ پوٹینشیل ہے, آپ میں یہ طاقت ہے کہ آپ امور دین کو بھی, سوسائٹی کو بھی آپ سنبھال سکتے ہیں, تو پھر آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یہاں پر میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اپنی اولاد کی بہترین انداز سے تربیت دے سکتے, آپ اپنے گھر کو بہت خوبصورت انداز سے سنبھال سکتے ہیں, اپنے شوہر کی ایک فرمانبردار بیوی ہے, اس کی حقوق کو آپ نے ادا کیا ہے, رشتہ داروں کے حقوق کو آپ نے ادا کیا ہے, آپ میں یہ پوٹینشیل ہے. یعنی تربیت اولاد جو ہے کیونکہ اولین ذمہ داری ہے ایک عورت کے لیے, آپ میں یہ پوٹینشیل ہے کہ آپ امور دینداری کو بھی سنبھال سکتے ہیں. تو اس وقت اس عورت کو گھر میں بیٹھنا, اس وقت اس عورت کو ایک چیز میں بالکل ہی میں اس طرح سے میں کہوں تو پھر وہاں پہ باؤنڈ ہو کے رہنا, یہ اس کے اوپر ظلم ہے. اس کو نکلنا چاہیے سوسائٹی کے لیے. جب بھی کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے, جب بھی کوئی عورت ایک تحریک کو لے کے آگے بڑھتی ہے, تو پھر وہاں پہ وہ تحریک ہمیشہ سے کامیاب ہوتی ہے. شہید باقر الصدر کا ایک بہت خوبصورت اور بہت بہتر سپورٹر جو ہے وہ اس کا ہمشیرہ, جس نے اس کو سپورٹ کیا ہے. آج کی سوسائٹی میں کہتی ہوں یہ وہ دور ہے نا جس میں سوشل میڈیا کا دور ہے, وہاں پر کسی کا کوئی پابند نہیں ہے. خیر ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو بھی باؤنڈ کیا جائے, آپ پر بہت سارے مشکلات مسئلے مسائل ہوتی ہے, لیکن پھر بھی سوشل میڈیا آزاد ہے. میں کہتی ہوں کہ وہاں پر آپ کی جو ایک اسلام کی جو باؤنڈری ہے, اسلام کی باؤنڈری کو کبھی بھی جو ہے اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. اسلام کی باؤنڈری کو آپ کراس نہ کریں, لیکن اسلام کی اس حدود میں رہ کر
آپ جو بھی کام کر رہے ہو تو وہ کام آپ کر سکتی ہے. آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے. ریبر معظم کا بھی فرمان ہے کہ سوشل میڈیا کے بارے میں سب سے زیادہ زور دیے گئے ہیں. اس سوسائٹی میں یعنی ٹرینڈ چینج کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. دیکھیں میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی سوسائٹی یا کوئی بھی فیلڈ جو ہے خراب نہیں ہے اور نہیں وہ صحیح ہے. آپ اگر مثال لے لیں, ہم کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر کا پیشہ ہوتی ہے وہ مسیحا کا پیشہ یعنی مسیحا ہے. کتنا مطلب اہمیت ہے, کتنا اجر و ثواب کا کام. لیکن وہی کچھ ڈاکٹرز ایسے ہیں جن کی وجہ سے اس فیلڈ کو بدنام کیے ہوئے ہیں. یعنی ان ڈاکٹروں کی وجہ سے, کچھ ڈاکٹرز کی وجہ سے اس فیلڈ کو بدنام کیے ہوئے. یعنی خوف آتے, کئی جگہوں پر ہمیں خوف آتی ہے کہ کچھ مطلب باتوں کو سننے میں کہ آج کل کیا کیا چیزیں نہیں ہو رہی. بالکل. ٹیچر کے شعبے کو یعنی وہاں پر اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہیں. ٹیچر کے شعبے کو اگر ہم لے لیں, میں یہاں پہ ایک مثال سے اس چیز کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹیچر کے شعبے یعنی معلم کا شعبہ, پیغمبر خدا نے فخر کیا ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا. لیکن آپ کچھ جگہوں پر آ جائے, یونیورسٹی کے کچھ چیزوں میں آپ دیکھا جائے, یونیورسٹی میں آنے کے بعد یعنی کچھ ٹیچرز ایسی ہے جن کی وجہ سے یعنی اس ٹیچر کی شعبے کو خراب کیا گیا, بدنام کیا ہوا ہے. اور اسی طرح کا آپ کسی بزنس میں آ جائے, بزنس کی فیلڈ میں آ جائے, تو وہاں پر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو خراب کیا ہوا. یعنی دیکھا جائے تو ہر فیلڈ اچھا ہے, اس فیلڈ کو مطلب آپ بہترین انداز سے آگے لے کے جا سکتے تھے. یعنی اس فیلڈ کو خراب کرنے والا آپ اور میں ہیں. ٹرینڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح کا سوشل میڈیا پر کہ ہم بات کریں تو ایک زمانے تھے, مجھے خود یاد ہے کہ سوشل میڈیا پر آیا ہے بول کے نا, مطلب ایک ایسا سمجھا جاتا تھا کہ جیسے بہت بڑا ایک معیوب ہے, بہت بڑا ایپ ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ آئے. اب جو ہے نا ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے. سوشل میڈیا پر بے شک آپ آئے لیکن ضرورت کے مطابق, بے جا ضرورت کے نہیں. بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جہاں پر آپ کو سوشل میڈیا پر آنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے مرد حضرات جو ہے اس فیلڈ کو فلفل کر رہے ہیں, تو پھر ضرورت نہیں ہے آپ اور مجھے آنے کا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہے کہ وہاں پر ضرورت پڑتے ہیں, مجبوری بن جاتی ہے کہ وہاں پر آنے کے بعد اپنے دین کے ڈیفینڈ کرے, اپنے سوسائٹی کا ڈیفینڈ کرے, اپنے وہ چیز ہر ان لوگوں کو جواب دے دے کہ جو مطلب سوشل میڈیا پر آ کر جب بھی آپ جی بی کی مطلب آپ سرچ کریں, جی بی کو سرچ کریں تو آپ کو ڈانس رقص سب سے پہلے وہ چیزیں. لیکن وہاں پر ایک عورت کو میں کہتی ہوں کہ ضرورت ہے وہاں کے آنے کے بعد جی بی کی جو اصلی کلچر ہے اس چیز کو پروموٹ کرے. اصلی کلچر آپ کا کیا ہے؟ ہماری سب سے زیادہ مہمان نوازی, پردہ, یہ چیزیں جو ہے سب سے اہم ہے کہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے, ان چیزوں میں آنا چاہیے. اسی طرح کا ریسنٹلی جو احتجاج ہوا تھا علماء کرام کی کچھ بندش کے حوالے سے, وہاں پر خواتین نے بہت بہترین انداز سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور گورنمنٹ پر پریشر آ گئے, تو بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے ان چیز کو ڈیل کرنے کی کوشش کی. یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب ایک خاتون کو امور جو خانداری ہے وہ اگر بہتر انداز نبھا سکتے ہیں تو امور دینداری وہ سنبھالنے کے اس کے پاس پوٹینشیل ہے, تو پھر اس عورت کو اس دور میں اس عورت کو گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ وہ دین کے لیے کام کرنے کی, آگے بڑھنے کی, اپنے دین کے ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جی بہترین ہو گیا. یقیناً سب سے پہلا کام خواتین کا اپنے گھر کے اندر گھر کے معاملات ہیں, گھر کے کام ہیں, اولاد کی تربیت ہے. اگر وہ سب ایک خاتون کر سکتی ہیں تو اس کے بعد وہ اجتماعی دیگر کاموں میں حصہ لے سکتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام کی وساطت سے آپ بھی ماشاءاللہ سے خواتین کے حوالے سے کام کر رہی ہیں, ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے اور دیگر ان کو ٹیکنیکل کورسز سکھانے کے حوالے سے. تو میں چاہوں گا آپ کی جو ویلفیئر ہے بنت الہدیٰ فاؤنڈیشن, اس کے حوالے سے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیں تاکہ ناظرین اس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بارے میں جانیں اور زیادہ سے زیادہ خواتین آپ کو جوائن کر سکیں. بنت ہوا فاؤنڈیشن ہے, لیکن ابھی نام چینج ہوگا, جی بی وومن کونسل کے نام کے ہوگا, بعد میں نام چینج ہوگا, جس میں ہم کئی شعبوں پر کام کر رہی ہے. خیر ابھی حضرت خدیجہ کی وفات کے اوپر ہے, تو پھر میں انہیں پہ ہی رکھنا چاہتی ہوں. اس کے بارے میں بات میں بھی انشاءاللہ تعالی
डिटेल होंगे इंशाल्लाह ताला, बाद में हम इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। हम मोस्टली जो है हम एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो ख़वातीन पढ़ना चाहती है, कि जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, कि उनको गाइड की ज़रूरत है, उनके लिए मुश्किलात है कि हॉस्पिटलाइज मुश्किलात हो जाते हैं। पहली बार यहाँ अपने इस्लामाबाद में आने के बाद उनको मतलब काफ़ी मुश्किलात होते हैं। शहर नया शहर होती है, चीज़ों का पता नहीं होते, रास्तों का पता नहीं होते, तो मोस्टली हम उन चीज़ों को गाइड किया जाता है कि यूनिवर्सिटी के इवन कि पहले स्टूडेंट आने के बाद उनको असाइनमेंट लिखने का तरीका भी नहीं आता, उनको अपने पोर्टल ओपन करके अपनी चीज़ें देखने का भी मतलब उनके पास वो चीज़ें नहीं होती। तो मोस्टली हम उन चीज़ों को जो है उन स्टूडेंट का हम गाइड करते हैं कि इवन की उनकी हर एक चीज़ का जिम्मेदारी ले लेते हैं, कि उनकी मतलब आने जाने से लेकर उनकी शॉपिंग से लेकर, या उनकी वो लोग बीमार हो जाए तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास टाइम हो तो मैं खुद मोस्टली अगर रात को किसी की तबीयत खराब हो जाए तो मैं खुद चली जाती हूँ साथ में, रात में घर पे होती हूँ तो मैं खुद चली जाती हूँ, ताकि उनको ये फील ना हो कि मैं वहाँ से आई थी, मेरे अबू साथ नहीं, अम्मी साथ नहीं, बहनें साथ नहीं। एक घर वाला माहौल देने की कोशिश करती हूँ, ताकि वो बच्चे जो है ना एक कंफर्ट जोन में बैठ के अपने स्टडी को आगे लेके जाए, आगे बढ़े, वो पढ़ सके, यानी उनको ये फील ना हो कि मैं घर से दूर हूँ, चीज़ों का मैं करती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों के बारे में बाद में मैं कुछ चीज़ें डिटेल बाद में दे देती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें ऐसी है कि जो हमारे नाज़रीन तक पहुँचाना चाहती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत हज़रत खदीजा के बारे में कुछ ज़ाहिर है कि जो मैं करना चाहती हूँ। हज़रत खदीजा एक ऐसी ख़ातून है कि हमें मालूम होना चाहिए इसके बारे में ज़रूर। मैं तो कहती हूँ हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे कॉलेजों में, स्कूलों में बाकायदा सेमिनार होना चाहिए हज़रत खदीजा के ऊपर। जब तक हज़रत खदीजा के ऊपर एक इस तरह के प्रोग्राम नहीं होगी, यानी यहाँ तक कि हमारे मजलिस भी मैंने बहुत कम जगहों पे देखा है जहाँ पे बीबी की वफात पे कोई मजलिस हो, बहुत कम जगहों पे मैं देख रही हूँ। ये सबसे बड़ा जुल्म है उस खातून के ऊपर, उस बीबी के ऊपर। बिल्कुल। जब तक हम हज़रत खदीजा की लाइफ के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों को कैसे पता चलेगा, हमारे न्यू जनरेशन को कैसे पता चल जाएगा कि हज़रत खदीजा कौन है, उसने अपनी दीनी क्या खिदमत किया है, उसने अपनी लाइफ को किस तरह गुजारा है, ये तो नहीं पता चलते हैं। कोई क्विज मुकाबला रखे, कोई आप सर्कल स्टडी रख दे, यानी इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें रखना चाहिए, कोई सेमिनार आप रख दे ताकि हज़रत खदीजा की ज़िंदगी के बारे में वाकिफ़ हो जाए, क्योंकि हज़रत खदीजा का ज़िंदगी ही एक ऐसी ज़िंदगी, चलो हम कहते हैं कि हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तो पैगंबर खुदा की बेटी है, तो जाहिर सी बात है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तो इससे करेंगे। लेकिन हज़रत खदीजा को देखा, हज़रत खदीजा भी एक आम खातून थी, वो भी खुलीद के घर में, खुलीद बिन असद के घर में पैदा हुए हैं, कोई इमाम पैगंबर के घराने से नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अपनी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत और इतना बेहतरीन, इतना पाकदामनी के साथ गुजारा, वो भी एक बिजनेस वुमेन होते हुए कितनी खूबसूरत अंदाज से चलाया। आज अगर कोई औरत बिजनेस कर रही है बोल के कोई सोसाइटी में हमारा नाम आ जाए तो कहते हैं कि नहीं यार क्या ज़रूरत थी इसको, कि अपने बाप कर रहे थे, अपने भाई कर रहे थे, अपने घर के मर्द नहीं थे कि कोई ये बिजनेस करने के लिए सोसाइटी में बाहर आ गए। लेकिन अगर आप करना चाहे तो किसी भी फील्ड में अगर आप करना चाहे तो कितनी खूबसूरत अंदाज से, कितनी बेहतरीन अंदाज से अपने ईमान को बचाकर एक ईमानदारी और पाकदामनी के साथ आप बहुत बेहतर अंदाज से काम कर सकते हैं। हज़रत खदीजा के बारे में हज़रत आदम ने बहुत ही खूबसूरत जुमले में फरमाया है कि हज़रत आदम फरमाते हैं कि नबी आखिरी ज़मान खातमुल मुरसलीन को मेरे ऊपर 2 फजीलतें हैं। एक फजीलत इनसे तर्के उला नहीं हुआ जो कि मुझसे हुए, दूसरी फजीलत ये है कि इनको एक ऐसा ज़ौजा मिला जो कि इनके काम में, इनकी मकसद में, इनकी हदफ में साथ दिया, जो कि मुझे नहीं मिला। यानी इनकी काम में, मकसद में, हदफ में इतना साथ दे दिया जितना किसी ने नहीं दिया है। बहुत ही हज़रत आदम ने इस चीज़ का तमन्ना किया है, यानी तारीफ किया है हज़रत खदीजा के बारे में, यानी आखिरी नबी ज़मान को इतना एक बेहतरीन 2 फजीलतें हैं, उनमें से एक फजीलत यही है कि ऐसा ज़ौजा मिला जिसकी हदफ, काम
اور مقصد میں ہر ایک چیز میں ساتھ دینے والا زوجہ ملا۔ اور ایک جگہ پر پیغمبر خدا خود فرماتے ہیں کہ خدیجہ وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، لوگ مجھے جھوٹا قرار دے رہے تھے، لوگوں نے مجھ پر ایمان نہیں لا رہے تھے، تب حضرت خدیجہ نے ایمان لایا۔ اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام نے کسی عورت سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جو حضرت خدیجہ سے اٹھایا۔ یہاں پر میں ایک بات کرتے چلوں، جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا پیغمبر خدا کو اسلام کے بعد 3 سال تک، پورے 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیے گئے ہیں پیغمبر خدا سے، اس وقت جو یعنی تمام اسلام لانے والوں سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اس وقت حضرت خدیجہ کی مال و دولت کھل کر حضرت خدیجہ نے اسلام پر قربان کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جو 3 چیزیں ایسی ہے جس نے اسلام کو بچایا، یعنی اسلام کی سب سے زیادہ مدد کی، تو کہتے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شجاع ہے، بہادری ہے۔ ایک یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی مال ہے، حضرت خدیجہ کی جو مال ہے جس نے اسلام کو بچایا ہے، یعنی اس حد تک حضرت خدیجہ کی فضیلت کو ہم اگر دیکھا جائے تو وہ بیوی جنہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دیے گئے ہیں۔ اور یہ نہ کہے کہ میں بہت افسوس ہوتی ہوں کہ کچھ چیزوں میں آ کر کیونکہ میں نے اسکول لائف گزاری ہے، کالج لائف میں نے دیکھی ہے، یونیورسٹی لائف میں نے گزاری ہے، گزارنے کے بعد ابھی میں پروفیشنل لائف میں گزار رہی ہوں، تو مجھے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے سوالات جب آتی ہوں ہمارے سرکل میں، فلان وہ لڑکی پردہ کرتی ہے، فلان وہ لڑکی مطلب بہت زیادہ اپنے آپ کو کور کر کے رکھتی ہے، تو مطلب اس طرح کا ایک شو کیے جاتے ہیں کہ ہاں ظاہر سی بات ہے ان کے پاس تو وہ پیسے نہیں ہے نا، پیسے تھوڑا کم ہے نا، تو اس وجہ سے مطلب وہ والی فیشن نہیں پسند۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ پیسے نہیں ہے تو وہ مطلب پردہ کرتی ہے؟ جس کے پاس پیسے آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے پردہ ہو جائے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن ہمارے جی بی کے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ میں نے یہ ججمنٹل جو ہے نا اس چیز پہ بہت زیادہ جج کرتے، بلکہ ہمارے ہی احباب میں حلقے میں یہ بات نکلی ہے۔ میں نے کئی جگہوں پہ جو جونیئر تھے ان کو میں نے ڈانٹا ہے کہ آپ مطلب یہ کس طرح آپ جج کر رہی ہے کہ ہاں جس کی سر پہ چادر نہیں ہے، جو مطلب بے پردہ ہے، تو پھر آپ کو لگ رہی ہے کہ وہ مطلب ان کی شاید پیسے زیادہ ہوں گے یا مال دولت زیادہ ہونے کی وجہ سے، جو اگر پردے میں ہے، جو اپنی عفت کو بچا کے رکھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس مال دولت کم ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ یعنی ایک عجیب سے ذہن بنائے گئے ہیں، ان کے ذہنوں میں ایک عجیب سی بات آ رہی ہے۔ تو میں تمام ان بہنوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ خدا رہا کہ ہمارے ماں باپ نے وہاں سے یہاں پر شہروں میں ہمیں پڑھنے بھیجا ہے، ہائر ایجوکیشن کے لیے بھیجا ہے، تو ایک ہدف کے ساتھ بھیجے ہیں، ایک مقصد کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، تو ہم اپنے اس دنیا کی رنگینیوں میں لگنے سے بہتر یہی ہے کہ اپنے ہدف کو اچیو کرے، اپنی جو مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کرے، تاکہ اس سے خدا بھی خوش ہو جائیں گے اور اپنے والدین کا جو مان ہے نا وہ مان بھی پورے ہو جائیں گے۔ اور آپ کو دیکھ کر ہمارے سوسائٹی میں کوئی اور بچی کو ہائر ایجوکیشن کے لیے بیچ رہی ہو یا کوئی آگے کرنے کی کوشش کر رہی ہو، تو پھر ان کو حوصلہ مل جائے، ان کو ہمت مل جائے اور وہ سوسائٹی میں آگے بڑھے۔ یعنی یہ کبھی بھی مطلب نہیں ہے کہ جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے یا جن کے پاس مال و دولت کم ہے تو پھر وہ اسلام کی طرف آئیں گے، جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو وہ اسلام کی طرف نہیں آئیں گے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ کنسیپٹ ہے، اس کنسیپٹ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت خدیجہ سے زیادہ مالدار مکے میں کوئی تاجر نہیں تھا، وہ ان مردوں کے مقابلے میں تھے۔ اس کی تجارت کے بارے میں اگر ہم پوچھیں، اس کی تجارت کے بارے میں ہم اگر بات کریں تو ظاہر سی بات ہے اس وقت فیسلٹیز نہیں تھے یہ ٹریولنگ کا یا چیزوں کو لے کے جانے کا، تو کہتے ہیں کہ اونٹ کو استعمال کیا جاتا تھا تجارت کو آگے پیچھے بیچنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ پہلا اونٹ شام کی سرحد میں داخل ہو رہا ہوتا
یعنی شام کی اس کا جو پہلا اونٹ ہے وہ شام کی سرحد میں داخل ہو رہا ہوتا تو آخری مکے سے نکلتا. یعنی اس حد تک اتنا زیادہ مال و دولت رکھنے والی وہ خاتون تھی، مال و دولت رکھنے والی وہ خاتون تھی جس نے اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دیا ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی بہترین جو ہے نا اسوہ حسنہ ہے. اسی وجہ سے حضرت خدیجہ کو فرشتوں نے سلام بھیجا ہے، خدا نے سلام بھیجا ہے. کہا جاتا ہے کہ پیغمبر خدا سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پیدائش کے بعد پیغمبر خدا سے کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضرت فاطمہ کو سلام بھیجا. کہتے ہیں کہ اے پیغمبر خدا کہ حضرت فاطمہ کو میرا سلام بھیجنا اور خوشخبری دیجیے اپنی ماں خدیجہ کے ساتھ جنت میں زندگی گزارے. یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو کہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے، اسے خوشخبری دی گئی ہے. کیا خوشخبری دی گئی ہے؟ کہ آپ کی ماں حضرت خدیجہ کے ساتھ جنت میں زندگی گزاریں گی. خوشخبری دیے گئے ہیں. فاطمہ زہرا تو پیغمبر خدا کی بیٹی تھی. قارئین عزیز من ان چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن حضرت خدیجہ خولید بن اسد کی بیٹی تھی. لیکن مقام و مرتبہ کتنا زیادہ ہے، مقام و مرتبے کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پیغمبر خدا خود فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد جب بھی حضرت خدیجہ کا ذکر آتے تھے تو پیغمبر خدا ایک محبت کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم خدیجہ جیسی کوئی نہیں تھی. انہوں نے اس وقت مجھ پر ایمان لایا جب لوگ انکار کر رہے تھے. انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا. یعنی حضرت خدیجہ نے اس وقت ساتھ دیا جب لوگوں نے جھٹلایا تھا، جب لوگوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس وقت حضرت خدیجہ نے میرے ساتھ دیا ہے. یعنی پیغمبر خدا وہ پیغمبر خدا جس کے لیے 1,24,000 انبیاء کو اس کی استقبال کے لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ خاتم المرسلین کو اس دنیا میں مبعوث کرے. وہ پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے مجھے میری مدد کی، میرا ساتھ دیا. یعنی حضرت خدیجہ وہ ایک عظیم ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی ہے جنہوں نے اسلام کے لیے بہت سارے قربانیاں دیے، جنہوں نے پیغمبر خدا کو سب سے زیادہ سپورٹ کیے گئے ہیں، سب سے زیادہ سپورٹ کیا گیا ہے، سب سے زیادہ جس مالی ہو، ایموشنلی ہو، جس انداز سے بھی ہو، اس انداز میں حضرت خدیجہ کو ساتھ دیا ہے. حضرت خدیجہ نے ساتھ دیا ہے، سپورٹ کیا ہے اسلام کے لیے. یعنی حضرت خدیجہ ایک ایسی خاتون ہے جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دیے گئے. جی بالکل، آپ نے ابھی جو گفتگو کی اس سے یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت سے ہمیں یہ ایک پوائنٹ ہمیں اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ مال و دولت ہونے کے باوجود آپ نے دین اسلام کے لیے اتنا قربانیاں دی اور اسلام کی طرف جو آئے. اور آج کے دور میں جو مالدار ہیں، جن کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، انہیں یہ سبق ہے کہ انہیں بھی چاہیے کہ وہ اسلام کی طرف جو ہے توجہ دیں اور جو دین کے احکامات ہیں ان پر عمل کریں. تو پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ لاسٹ میں ایک پیغام آپ اپنا ریکارڈ کر دیجیے گا کہ خواتین کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا. آج کے ہمارے اس پروگرام کے وساطت سے ایک آپ پیغام خواتین کے لیے دیجیے. اگر میں خواتین کے لیے کچھ پیغام کے بارے میں کہیں تو میں سب سے پہلے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اسلام کا جو میں نے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کر چکی ہوں، اسلام کی جو ایک باؤنڈری ہوتی ہے نا، اس باؤنڈری کو کبھی کراس نہ کریں. ہر ایجوکیٹڈ خاتون جو ہے اس چیز کو جانتی ہے کہ اسلام کی باؤنڈری کیا ہے. اسلام نے ایک حد دیا ہے، لباس کی ایک حد دیا ہے، اسلام نے تعلیم کی ایک حد دیا ہے، اسلام نے جاب سیکٹر کی ایک حد دیا ہے، اسلام نے شادی بیاہ کی ایک حد دیا ہوا ہے، اسلام نے کلچر اور رسم و رواج کی ایک حد دی ہے. ہر وہ حد جو ہے جو اسلام نے دیے ہوئے، یعنی اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے، اتنا خوبصورت دین ہے. قرآن ایک اتنا خوبصورت کتاب ہے جس میں آپ کو یعنی
نیل کاٹنے کی آداب سے لے کر بڑے بڑے ٹریٹیز کے بارے میں، بڑے بڑے معاہدوں کے آداب بھی وہاں پر بتائے ہوئے. یعنی اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اتنا خوبصورت دین ہے جس کی باؤنڈری کو کراس نہ کرے. بالخصوص ایجوکیٹڈ خران سے میں یہ مخاطب ہوں، ہمارے جو نیو جنریشن اور اسٹوڈنٹ سے میں مخاطب ہوں، کیونکہ میں نے بھی یونیورسٹی ریسنٹلی میری یونیورسٹی مطلب ختم ہو چکی ہے. ابھی پروفیشنل لائف میں ہوں، ایک پروفیشنل لائف میں گزار رہی ہوں. ریسنٹلی میں نے کالج ختم کیا. یعنی کالج کیا ہے، یونیورسٹی کیا ہے، میں ایسی باتیں نہیں کر رہی ہوں آپ کو کہ میں نے خود گزاری ہے، کہ یونیورسٹی لائف اور کالج لائف میں نے خود گزاری ہے. تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ایجوکیشن پر سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ایجوکیشن کو فوکس کریں اور نہ کہ وہاں کی یعنی ڈفرینٹ قسم کے لوگوں سے آپ ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے آپ ان کی کلچر ایڈوپٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ایجوکیشن پر فوکس کرنے کی کوشش کریں. آپ کا ایجوکیشن جو ہے، آپ کا تعلیم جو ہے، آپ کا تربیت جو ہے، وہی آپ کو لے کے جاتے ہیں آگے. آپ کو نہ کہ وہ کلچر، نہ کہ وہ ایڈاپٹ کرنے والی چیزیں آپ کو آگے لے، بلکہ وہ چیزیں جن کو آپ ایڈاپٹ کر رہی ہے، وہ چیزیں آپ کو تباہ کر دیتے ہیں. کوشش یہی کرے کہ اپنی تعلیم پر فوکس کرے، اپنے تربیت پر فوکس کریں، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کے پیرنٹس بھی خوش ہو جائیں گے، خدا بھی آپ کا ساتھ دیں گے، دنیا بھی آپ کے ساتھ ہوگی، آخرت بھی آپ کا ساتھ ہوگا. کبھی بھی میں یہاں پہ پیغام دیتے ہوئے جاؤں، کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کا پردہ جو ہے کہ آپ کو رکاوٹ بن جاتی ہے. نہیں، نہ یونیورسٹی لائف میں، نہ کالج لائف میں، نہ آپ کسی پروفیشنل لائف میں، نہ جاب سیکٹر پہ چلے جائے، بلکہ یقین جانے آپ کو عزت دیے جاتے ہیں. وہ لڑکیاں یا وہ خاتون جن کی سروں پہ چادر نہیں ہے یا جو بے پردگی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو کبھی بھی آپ راستہ نہیں دیں گے. کوئی اسٹوڈنٹ، میل اسٹوڈنٹ اگر راستے میں کھڑے ہیں تو پھر ان کو کبھی بھی راستہ نہیں دیں گے، بلکہ آپ کو ضرور راستہ دیا جائے گا. کیونکہ ہر کوئی چاہتے یہی ہے کہ ان چیزوں کا احترام کیا جاتا ہے. وہ احترام وہ لوگ نہیں دیتے ہیں، بلکہ آپ نے خدا کے دین کا فالو کیا ہے تو خدا ان کی دلوں میں ایک رعب و دبدبہ و خوف ڈال دیا جاتا ہے. ہمت نہیں ہوتے کبھی بھی ہمت نہیں ہوتے کسی مرد کو اس عورت کی طرف دیکھے جب تک آپ اور میں ڈیل نہیں دیتے، کبھی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے. تو اپنی ایمان کو بچا کر، اپنی اسٹڈی پر فوکس کرتے ہوئے آپ آگے بڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں آپ کامیابی و کامیابی کی طرف چلے جائیں گے. جی بہت شکریہ کلثوم علیہ شکری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور آج کے اس پروگرام میں انہوں نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پر گفتگو فرمائی. تو اس میں ایک پیغام ہمارے لیے ہماری خواتین کے لیے ہے کہ وہ دین اسلام کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہوئے، وہ گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر جو اجتماعی کام ہو معاشرے کے، ان میں حصہ لے سکتے ہیں. اور بالخصوص جو نیو جنریشنس ہیں، جن کا اسٹڈیز ابھی چل رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اسٹڈی پر فوکس کریں، اور جہاں بھی آپ ہوں، چاہے آپ پاکستان ہوں یا پاکستان سے باہر کسی کنٹری میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں، جہاں بھی آپ ہیں، تو وہاں پر آپ کو اسلامی جو اقدار ہیں ان کو فالو کرنا ہوگا. جب آپ اسلامی اقدار کو فالو کریں گے تو آپ کی دنیا میں بھی عزت ہوگی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. تو اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.